سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمر یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے علاقائی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بلاک کی سیاست کی جانب کسی بھی جھکاؤ پر مزاحمت کریں اور پرامن بقائے باہمی کی سوچ اپنائیں۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، جس میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے انتھک جدوجہد کرنے پر بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ معاشرے میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مالی خود انحصاری ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں منعقدہ ایک اجلاس میں تمام متعلقہ شراکت داروں کی مشاورت سے کامیاب پاکستان پروگرام کے ڈھانچے کو حتمی شکل دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی 5 روزہ مہم شروع کر دی گئی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں نے یمن میں سیاسی حل کی تلاش کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کی حمایت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز یک طرفہ طور پر ملتوی کر دی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ عمران خان نے خطے کے ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ بلاک کی سیاست کی جانب کسی بھی جھکاؤ کی مزاحمت کریں اور ان پر زور دیا کہ وہ پرامن بقائے باہمی کی سوچ پر عمل پیرا ہوں۔ وہ آج دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 20ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سیاست میں محض آرائی کے بجائے پرامن بقائے باہمی اور تعاون کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر متنازع علاقوں کے عوام پر غیر ملکی تسلط کے تحت پیدا کیے گئے ریاستی دہشت گردی جیسے بڑے خطرات اور مشکلات کو نظر انداز کیا گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جن میں اس طرح کے شدت پسند اور غیر دانشمندانہ نظریات نے نام نہاد جمہوریتوں میں ریاستی طاقت کو اپنے ماتحت کر لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو یقین ہے کہ دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد امن اور تعاون کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ہمارے مشترکہ مسائل سے نمٹنے کے لیے روابط کے فروغ، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات اور افغانستان کو امن و خوشحالی میں ایک قابل اعتماد شراکت دار بنانے کے لیے اقدامات پر مبنی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغانستان میں کوئی نیا تنازع نہ ہو اور وہاں سلامتی کی صورتحال مستحکم ہو جائے۔ یہ افغان عوام کے ساتھ مضبوطی سے اور غیر مشروط طور پر کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان میں 40 سالہ جنگ کے خاتمے کا ایک نایاب موقع ہے اور یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تقریب کاروں کی جانب سے پروپیگنڈا کے خلاف خبردار کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اس سے امن کے امکانات کم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو اپنے وعدوں خصوصاً ایک جامع سیاسی ڈھانچے کے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام افغانوں کے حقوق کے لیے احترام کو یقینی بنانا اور افغانستان کو دوبارہ دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ بننے سے روکنا اہمیت کا حامل ہے۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے انتھک جدوجہد کرنے پر بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں کشمیریوں کی تحریک آزادی کی توانا آواز سید علی گیلانی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرارداد میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ مرحوم رہنما نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کے لیے وقف کر دی اور مظلوم کشمیری عوام کے حقوق اور بھارتی مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی۔ ایوان نے کہا کہ سید علی گیلانی کے مشہور الفاظ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے کشمیری عوام کا ایک نعرہ بن گیا۔ ان کی زندگی کشمیری نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ معاشرے میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مالی
خود انحصاری ضروری ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ خواتین کے ساتھ غیر مساوی سلوک ختم نہ ہو جائے اور انہیں تمام شعبوں میں مساوی مواقع فراہم نہ کیے جائیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ تعلیم کے بغیر معاشرے میں خواتین کی ترقی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور پاکستان کے آئین میں خواتین کے ساتھ عدم مساوات کی نفی کی گئی ہے۔ خصوصی افراد اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بینکنگ کے شعبے کی خدمات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے انہیں قائل کرنے کی مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت رقوم کی منتقلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہونی چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں منعقدہ ایک اجلاس میں تمام متعلقہ شراکت داروں کی مشاورت سے کامیاب پاکستان پروگرام کے ڈھانچے کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں تفصیلی بحث کے بعد طے پا گیا کہ قرضے فراہم کرنے والے ہول سیل اداروں کے انتخاب کے لیے ایک مضبوط بولی کا عمل اختیار کیا جائے گا، جس کے بعد یہ ادارے عمل درآمدی اداروں کے ساتھ خصوصی طور پر مل کر کام کریں گے۔ حکومت ہول سیل بینکوں کو رسک شیئرنگ کی بنیاد پر 50% تک کی ضمانت فراہم کرے گی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام حکومت کے بے مثال اقدام ہیں، جس کا مقصد معاشرے کے پسماندہ طبقات کے افراد کی زندگیاں تبدیل کرنا اور انہیں مالی طور پر بااختیار بنانا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں سرکاری اور نجی شراکت دار ادارے کے اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کی بولی کی دستاویزات کی منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کو اب منڈی میں پیش کیا جائے گا اور بولی لگانے والوں کو اپنی تجاویز کی تیاری کے لیے مناسب وقت دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ سرکاری اور نجی شراکت داری کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے گا، جس کی منظور شدہ تعمیری لاگت تقریباً 191 ارب روپے ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت صوبے سے پولیو کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کر رہی ہے۔ یہ بات صحت کے وزیر تیمور سلیم جھگڑا نے آج پشاور میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کو پولیو سے پاک کرنے کے آخری اور حتمی مراحل میں ہیں۔ وزیر نے کہا کہ محکمہ صحت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں شروع کی گئی ہے۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ عرب ملکوں کی تنظیم خلیج تعاون کونسل نے یمن میں سیاسی حل کی تلاش کے لیے عالمی اور علاقائی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف اللہ مبارک الحجرف نے یہ بات ریاض میں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہینس گرینڈبرگ سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے یمن کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور تمام فریقوں سے لڑائی روکنے اور خلیج کے اقدام اور اس کے انتظامی طریقہ کار کے مطابق سیاسی طور پر مذاکرات کرنے پر زور دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ بھارتی فوج نے تلنگام کے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کیں۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز کو یک طرفہ طور پر ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ نے پی سی بی کو سیکیورٹی کے خدشات اور یک طرفہ طور پر سیریز ملتوی کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پی سی بی نے کہا کہ انہوں نے ملک کا دورہ کرنے والی تمام ٹیموں کے لیے سیکیورٹی کے مکمل اقدامات کیے ہیں اور نیوزی لینڈ کو بھی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ پی سی بی نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ذاتی طور پر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین انٹیلیجنس کا نظام موجود ہے اور دورہ کرنے والی ٹیم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی حکام نے اپنے قیام کے پورے عرصے میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن تھے۔ پی سی بی نے کہا کہ وہ شیڈول میچوں کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان اور دنیا بھر کے کرکٹ کے مداح آخری وقت پر سیریز منسوخی کے فیصلے پر مایوس ہوں گے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا
امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، پشاور اور گلگت 36، مری 22 اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، اننت ناگ اور بارہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ لیہ، پلوامہ اور شوپیاں میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 29، لیہ 19، اننت ناگ اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔